ایک میراثی ایک بڑا سا مٹھائی کا ڈبہ لے کر کہیں جا رہا تھا۔ دوست نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میراثی نے کہا، ایک گھر میں فوتگی ہوئی ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ دوست نے پوچھا، مٹھائی کیوں لے جا رہے ہو؟ میراثی نے کہا، کیونکہ اس گھر میں پہلی بار فوتگی ہوئی ہے۔ کبھی کسی کا دل نہ توڑو، سب کے پاس ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر زیادہ غصہ ہو تو ہڈی توڑ دو، پوری 206 ہوتی ہیں۔ ایک سردار ٹرین کی کھڑکی سے بولا، یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ باہر سے آواز آئی، تھلے آ کے ویکھ لے چولا، ایڈا تو نواب، سرکاری نلکے ورگا تیرا نک ہے، ڈڈو چارجر ورگا تیرا منہ، سر تے انج پگ بننی ہے جویں جوواں نو دم دتا ہووے۔ سردار بولا، او اچھا، فیصل آباد آ گیا۔ میرے ایک دوست کو چائے بھی بنانی نہیں آتی تھی، پھر میں نے اسے شادی کا مشورہ دیا، اب ماشاءاللہ برتن اور کپڑے بھی دھو لیتا ہے۔ امریکہ میں ایک آدمی رات کے 2 بجے سویا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ آدمی نے فون اٹھایا تو ایک عورت غصے میں بولنے لگی، ارے اپنے کتے کو چپ کرائیں، ہمیں سونے نہیں دے رہا۔ آدمی نے خاموشی سے فون رکھ دیا۔ اگلی رات 2 بجے آدمی نے اسی نمبر پر فون کیا۔ عورت نے نیند بھری آواز میں ہیلو کہا۔ آدمی بولا، معاف کیجئے، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کل جس کتے کی بھونکنے کی وجہ سے آپ پریشان تھی، وہ کتا میرا نہیں تھا۔ وہ بھی کیا وقت تھا جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے۔ جب بھی انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا میچ دیکھتے تو دماغ خراب ہو جاتا۔ برائٹنس زیادہ کرو تو انگلینڈ والے غائب، کم کرو تو ویسٹ انڈیز والے غائب۔ ایک دن ایک سردار بہت اداس بیٹھا تھا۔ پپو نے پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ سردار نے کہا، یار میری بیوی ہسپتال میں ہے۔ پپو نے پوچھا، کیا زیادہ بیمار ہے؟ سردار نے کہا، نہیں یار، ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے بچنے کے زیادہ چانس ہیں۔ ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کار میں لانگ ڈرائیو پر جا رہی تھی۔ اچانک لڑکی کہنے لگی، سنو، تم ایک ہاتھ سے گاڑی چلا سکتے ہو؟ لڑکا بڑے فخر سے، کیوں نہیں؟ پھر لڑکی بولی، چلو پھر ایک ہاتھ سے اپنی ناک صاف کر لو۔ ایک میراثی پہلی بار دکان سے برف لینے گیا اور دکاندار سے بولا، 10 روپے کی برف دے دو۔ دکاندار نے برف دے دی تو میراثی نے کہا، یار کوئی اور برف دو، یہ دیکھو یہ تو لیک ہو رہی ہے۔ ایک سردار بہت کالا تھا، اس نے پپو سے پوچھا، یار کوئی طریقہ بتا جس سے میں گورا ہو جاؤں۔ پپو نے کہا، تو 2 لاکھ والی کریم لگا، گورا ہو جائے گا۔ سردار نے کہا، لیکن کریم تو 200 کی بھی مل جاتی ہے۔ پپو نے کہا، لیکن تیرے چہرے پر 2 لاکھ سے کم کریم اثر نہیں کرے گی۔ ایک سردار کے 2 بیٹے تھے۔ سردار نے کہا، نالائکو، کبھی تو ایسا کوئی کام کر دو جس سے میرا سر بھی اونچا ہو جائے۔ دونوں بیٹے دوڑتے ہوئے گئے اور ایک بڑا سا سرہانہ باپ کے سر کے نیچے رکھا اور کہا، لو اب اونچا ہو گیا نا سر۔ ایک میراثی رکشے میں ننگا بیٹھ گیا۔ رکشے والا بار بار میراثی کو دیکھ رہا تھا۔ میراثی بولا، کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رکشے والا بولا، وہ بات نہیں ہے سالے، میں یہ دیکھ رہا ہوں تو پیسے کہاں سے نکالے گا؟ ایک لڑکا اپنے کزن کی شادی میں شریک تھا اور کھانا شروع کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران ایک فیملی کے ٹیبل پر کھانا لے کر گیا تو ایک نوجوان صاحب کہنے لگے، بیبی تم آرام سے کھانا کھاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ لڑکے نے ہمدردی کے طور پر کہا، بھائی آپ سکون اور تسلی سے کھانا کھا لیں، تب تک بیبی کو میں گود میں پکڑ لیتا ہوں۔ لوگوں کو اپنے دکھ سنانے سے دل ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ سکون اس وقت ملتا ہے جب سننے والا کہتا ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔
1 گھنٹے تک اگر موبائل کو ہاتھ نہ لگاؤ تو موبائل کے دل سے آواز آتی ہے، مالک زندہ ہو کہ مر گئے۔ لڑکے نے نماز حاجت پڑھی اور شادی کے لیے دعا مانگنے لگا تو شرم آئی، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس میری امی کو ایک خوبصورت بہو دے دے۔ دعا قبول ہوئی اور اس کے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی۔ مالک مکان آپ کو کیسے پتہ چلا کہ چھت سے پانی ٹپک رہا ہے؟ نبینا کرایہ دار جناب میں چھت کے نیچے بیٹھا لسی پی رہا تھا، اس لسی کے پیالے کو ختم کرنے میں مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ پاگل خانے میں سب ڈانس کر رہے تھے، ایک پاگل خاموش بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے سوچا یہ پاگل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر تم خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ شیدہ بیوقوف میں دلہن ہوں۔ پریشانیوں کو ایسے اگنور کرو جیسے شادیوں میں کھانا کھاتے وقت مووی میکر کو اگنور کرتے ہو۔ میری سب سے بڑی پرابلم لڑائی ختم ہونے کے بعد مجھے جواب یاد آتا ہے کہ مجھے یہ بولنا تھا۔ 3 آرٹسٹ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک بولا میں بھڑکتی ہوئی آگ کی تصویر بنائی تو کاغذ جل گیا۔ دوسرا بولا ایک دفعہ میں نے برف باری کی تصویر بنائی تو گلاس کا پانی جم گیا۔ تیسرا بولا میں نے کل ایک آدمی کی تصویر بنائی تھی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ باقی دونوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا یار آدمی کی روزانہ داڑھی نکل آتی ہے، مجھے شیو بنانی ہے۔ بابا جی سیال کوٹی کہتے ہیں کہ بس ڈرائیور اتنے رومانٹک گانے لگاتے ہیں کہ انسان کو سفر میں ہی 2-3 بار سچا پیار ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو چوری کرتا اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کر گدھے پر پورے گاؤں کا چکر لگایا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک آدمی چوری کرتے پکڑا گیا، اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کر گدھے پر بٹھایا گیا۔ سگی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا زاروں قطار رونے لگی۔ چور اپنی بیوی سے کہتا ہے کیوں روتی ہو؟ 4 گلیوں کی ہی تو بات ہے، یوں گیا اور یوں آیا۔ 2 بچوں کی ماں تیسری شادی کر رہی تھی۔ نکاح کے ٹائم ایک بچہ رونے لگا تو ماں کی بات سن کر دلہا بے ہوش ہو گیا۔ ماں بچے سے بولی چپ کر جا ورنہ اگلی دفعہ تجھے اپنی شادی پر نہیں بلاؤں گی۔ آدمی مولوی سے میری بیوی مجھ سے لڑ کر میکے چلی گئی ہے۔ مولوی سبحان اللہ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔